الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، ماہ محرم مکمل ہو چکا ہے. اسلام کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہو گیا ہے. ہمارے درمیان ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ضرور موجود ہے اور اس کو پابندی سے کیا جاتا ہے. پابندی کے ساتھ اس پر عمل بھی ہوتا ہے. جو عقیدہ لوگوں نے قائم کیا ہوا ہوتا ہے اس عقیدے پر پختگی کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ماہ سفر ہے اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے، اور خاص کر اس مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں وہ 13 دن زیادہ نحوست والے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہے اور اس مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں یہ منحوس کیوں ہے، تو لوگ بیان یہ کرتے ہیں. اولاً تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے منحوس سمجھا ہے اس کی وجہ کیا ہے، لوگوں کو خود معلوم نہیں. اور جن کو معلوم ہے وہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بیمار ہو گئے. سفر کے مہینے میں خاص کر شروع کے جو 13 دن ہیں اس میں آپ سخت بیمار ہو گئے. اس لیے سفر کے یہ 13 دن منحوس ہیں اور ان 13 دنوں کی وجہ سے باقی کے 17 دن ٹوٹل ملا کر یہ پورا مہینہ نحوست والا ہے.
اناسپیشیسنس والا ہے، دلندر مہینہ ہے، اشبھم جس کو تیلگو میں بولتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ان کو پتا نہیں ہے منحوس کسے کہتے ہیں. اس لیے میں 2-3 الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. ایک مرتبہ بیان ہوا، بیان کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے جو ایک لفظ اردو میں بولا تھا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب اس لفظ کو سمجھانے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اور ایک صاحب نے کم سے کم 5-10 منٹ کا وقت لگایا کہ اس کو تیلگو میں کیا بولتے ہیں، انگریزی میں کیا بولتے ہیں. 5-10 منٹ میں ان کو سمجھایا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. بہرحال جب جا کر ان کو بات سمجھ میں آئی تو سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، خاص کر شروع کے 13 دنوں کو. اور جو شروع کے 13 دن ہیں اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے، اور ان 13 دنوں کی وجہ سے پورے مہینے کا نام کیا رکھا ہوا ہے، 13 تیجان کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ 13 تیزی کا مہینہ. قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں. کون سی سورت میں یہ نام لکھا ہوا ہے؟ احادیث کی بڑی بڑی معتبر کتابیں موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاکھوں کی تعداد میں احادیث علماء کرام نے محفوظ کی ہے. کون سی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، یا اس کا متبادل لفظ ٹرانسپیرنٹ ورڈ عربی میں کوئی ہے کیا؟ ہے نہیں. 13 تیزی کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں تیز بخار ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ تیز بخار ہوا تھا، اور شروع کے 13 دنوں میں ہوا تھا. لہذا سفر کے یہ شروع کے 13 دن سخت دن ہے، لہذا اس کا نام کیا ہے؟ 13 تیزی کا مہینہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے شروع میں بخار ہوا تھا یا نہیں؟ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے سلسلے میں جس میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے تھے، تو ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں تھے. سفر کے شروع کے 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے جو عقیدہ بنا لیا ہے کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، یہ عقیدہ غلط ہو گیا. اس عقیدے کی بنیاد پر ہم لوگوں نے جن چیزوں کو کرنا چھوڑ دیا ہے، مثلا لوگوں نے ان 13 دنوں میں شادیاں کرنا بند کر دیا. مسجد کے اندر نکاح کا دفتر ہوتا ہے، کتاب جس میں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. دولہے والوں کو ایک سرٹیفکیٹ میرج کا، دلہن والوں کو ایک سرٹیفکیٹ میرج کا دیا جاتا ہے، اور ایک قاضی صاحب اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. 10 سال کے رجسٹر آپ نکال کر کے دیکھیے، سفر کے ان 13 دنوں میں کتنے لوگوں کی شادیاں ہوئی. آپ کو پتا چلے گا کہ ان 13 دنوں میں کوئی شادی نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سنی سنی باتوں پر عمل کرتے ہیں.
لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ 13 دن چل جانے کو ڈیٹ فکس کرو، ہمارے لڑکے کی شادی ہے یا لڑکی کا رشتہ طے کرنا ہے یا دکان اوپن کرنا ہے یا مکان کا افتتاح کرنا ہے یا مجھے باہر ملک کا سفر ہے، حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے، اس کے لیے میں ارادہ کر رہا ہوں، وہ جو 13 دن ہیں وہ ختم ہونے کے بعد کوئی ایک ڈیٹ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم لوگوں نے کیسے کیسے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم نے ان 13 دنوں کو منحوس سمجھا تھا، یعنی ان 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس لیے یہ مہینہ 13 تیزی کا مہینہ ہے اور یہ 13 دن اور اس کی وجہ سے پورا مہینہ منحوس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں میں بیمار ہی نہیں ہوئے تھے، لہذا ہم نے جن باتوں کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہو گئی۔ اچھا، ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ کیا؟ اگر بالفرض مان لیا جائے، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ان 13 دنوں میں بیمار ہوئے تھے، اگر مان لیا جائے تو کیا بیمار ہونے کی وجہ سے وہ پورا کا پورا مہینہ نحوست والا ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی کے بیمار ہونے سے وہ مہینہ یا وہ دن نحوست والا ہو جائے گا کیا؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، قرآن سے بتاؤں گا، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قوم عاد بہت نافرمان قوم تھی، اپنے پیغمبر کی بالکل بھی اطاعت نہیں کرتی تھی، پیروی نہیں کرتی تھی، بہت نافرمان اور سرکش قوم تھی قوم عاد۔ جسمانی اعتبار سے اللہ نے ان کو زبردست طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 60 فیٹ لمبے، ہمارا مینار بھی 60 فیٹ کا نہیں ہے، 60 فیٹ لمبے، 30 فیٹ چوڑے، اتنے لمبے آدمی پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھود لیا کرتے تھے۔ 10 JCB کا کام وہ اپنے ایک ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، اتنے پاورفل آدمی تھے وہ لوگ، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ پیغمبر نے جو حکم دیا ان کو اس وقت کے اعتبار سے، ان کے زمانے کے اعتبار سے کیسی نماز رہی ہوگی، کیا ان کی عبادات رہی ہوں گی، بہرحال وہ کچھ نہیں کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ 27ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ان لوگوں کے اوپر تیز ہوا کو چلایا، تیز ہوا، زبردست ہوا، ایسی ہوا اللہ پاک نے چلائی کہ وہ سارے کے سارے لوگ زمین پر دھڑام کر کے گر پڑے اور مر گئے۔ آگے کیا فرمایا؟ فی یوم نحس مستمر، دائمی نحوست والے دن ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ تو جس دن ان کے اوپر اللہ پاک نے عذاب کو نازل فرمایا، اس دن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ دن نحوست والا ہے ان کے لیے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، جس دن ان نافرمانوں کے اوپر عذاب نازل ہوا وہ دن ان کے لیے نحوست والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی دن اس وقت کے جو پیغمبر تھے
اور اس پیغمبر کو جو لوگ ماننے والے تھے ان کے لیے تو اس دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو ایک ہی دن میں ایک کے لیے نحوست ہے اور دوسرے کے لیے بشارت ہے. پتا کیا چلا؟ دن کے اندر کوئی نحوست نہیں، کوئی بشارت نہیں ہے. دن فی نفس ہی اپنی جگہ وہی ہے جو اللہ نے جیسا بنایا، جیسا مقام دیا ویسا وہ دن ہے. ایک کے لیے وہ دن نحوست والا بن سکتا ہے، دوسرے کے لیے وہی دن بشارت والا بھی بن سکتا ہے. ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں اپنی لاٹھی کو مارتے ہیں اور اس میں 12 راستے نکل کر کے آتے ہیں. سمندر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور 12 راستے اس میں نکل کر کے آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے بیچ میں سے اسی دن گزر کر کے جا رہے ہیں. وہ ان کے لیے عید کا دن ہے. اسی کی خوشی میں آپ نے اگلے دن روزہ بھی رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور اسی وقت میں فرعون اور اس کا جو لشکر تھا اسی راستے سے گزر کر کے گیا. سمندر نے ان کو ڈبو دیا، ہلاک کر دیا. بتائیے، ایک ہی دن ایک کے لیے بشارت والا ہے، خوشی والا ہے، اور دوسرے کے لیے نحوست والا ہے. تو اس طرح کے واقعات سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ دن کے اندر نحوست نہیں ہے، کسی بھی دن کے اندر نحوست نہیں ہے. سورج وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نکل رہا تھا اور اس سے پہلے جب سے نکل رہا تھا اور قیامت تک نکلتا رہے گا. چاند بھی وہی ہے، ستارے بھی وہی ہیں، زمین و آسمان وہی ہے، بادل وہی ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے من گھڑت باتوں پر یقین کر لیا، من گھڑت باتوں کو اپنی طرف سے بنا لیا. کچھ باتیں شیعوں سے لے لیا، کچھ باتیں بریلویوں سے لے لیا، کچھ باتیں غیر مسلموں سے لے لیا. سب ملا کر کے ہم نے اپنے دین کو، اپنے اعمال کو برباد کر دیا. کوئی دن نحوست والا نہیں، کوئی وقت نحوست والا نہیں ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں میں بیمار ہوئے تھے، لوگ کہتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں سفر کے شروع کے 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تمہاری بات، لیکن ایک بات تو سمجھو، کیا بیمار ہونا کیا نحوست کی چیز ہے؟ اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، یہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں. ایک عام مسلمان بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم الا کفر اللہ بها من خطایا. کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے جاہل ان پڑھ کیوں نہ ہو، ایمان والا ہے، کوئی بھی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی رنج و الم اس کو پہنچتا ہے، جو بھی غم اس کو آتا ہے،
حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر مسلمان کو اللہ کا نام لینے والے کو کانٹا بھی اگر چبھ جاتا ہے، کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بیماری اگر نحوست والی ہوتی تو گناہ کیسے معاف ہو رہے ہیں؟ قیامت کے دن سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والے جتنے بھی ہوں گے سب جنت میں چلے جائیں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے وہ سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جنت میں جانے کے بعد کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، تمنائیں کریں گے، پوری ہونے والی تمنائیں کریں گے۔ کس کو دیکھ کر؟ وہاں دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بندہ بیمار تھا، دنیا میں جو بندہ غریب تھا، دنیا میں جو بندہ کسی مصیبت میں گرفتار تھا، آج وہ بندہ جنت میں ہے، لیکن اس کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں دی ہوئی ہیں، دنیا میں بیماری کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، رنج و غم کی وجہ سے جو تکلیف اس بندے کو دنیا میں ہوئی تھی، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس بندے کو جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کو جب جنت میں رہنے والے دوسرے لوگ جن کو دنیا میں ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، وہ غریب نہیں تھے، وہ بیمار نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی ہوئی نہیں تھی، یہ لوگ جب ان لوگوں کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہاں تمنا کریں گے۔ یود اہل الجنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے اہل العافیہ، جو دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلے گئے تھے جنت میں، دنیا میں جو لوگ آرام اور راحت کے ساتھ تھے، جب یہ لوگ ان لوگوں کی نعمتوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں مصیبت زدہ تھے، بیمار تھے، تو کیا کہیں گے؟ لو ان جلودہم قرزت فی الدنیا بالمقاریض، اس کو اللہ نے بیماری کے بدلے میں اتنی بڑی نعمت دی ہے، غربت کی وجہ سے آج جنت میں اللہ نے اس کو فلاں نعمت دی ہوئی ہے، مصیبت کے بدلے میں آج جنت میں اللہ نے اس کو فلاں نعمت دی ہوئی ہے، کاش کہ دنیا کے اندر میرے چمڑے کو کینچیوں سے کاٹ کر کے رکھ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، معمولی بیمار نہ ہوتا میں دنیا میں، بلکہ میرے جسم کو، میرے چمڑے کو بالمقاریض، کینچیوں کے ذریعے کاٹ کاٹ کر کے میرے پورے جسم کو زخم آلود کر دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں اس کے برابر یا اس سے زیادہ آج جنت میں بے شمار نعمتوں کو حاصل کرنے والا ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں بیمار ہونا، مصیبت میں گرفتار ہونا، کسی آزمائش میں ہونا، یہ کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے۔ عام مسلمان بھی جس کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا ہے، آج کل ہمارا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے، ہمارے گھر کی اوپننگ ہے یا گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی کا پروگرام ہے، فکسیشن ہے یا اور کوئی خوشی کی تقریب ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مالداروں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں میں جو مالدار ہوں گے ان کو بلائیں گے، آ جاؤ ہمارے کنپے میں آ جاؤ، سارے مالداروں کو بلائیں گے، نامور لوگوں کو بلائیں گے، لیڈروں کو بلائیں گے، سرداروں کو بلائیں گے، اس کی بہن یا اس کا کوئی بھائی یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، بیچارہ بیمار ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، معذور ہے،
یا کانا ہے، نابینا ہے، ان کو ایسی پارٹیوں میں نہیں بلاتے. کیوں؟ پرسٹیج کا معاملہ ہے. میں سوکار ہوں، میں بہت بڑا کروڑ پتی ہوں، میرا مکان اتنا شاندار، میرا ایک صوفہ 10 لاکھ روپے کا ہے، میں نے جو قالین بچھا رکھی ہے وہ کئی ہزار روپیوں کی ہے، ایسوں کو میں بلاؤں گا؟ ہرگز نہیں بلاؤں گا. بلاتے نہیں لوگ، غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو نہیں بلاتے، سگے بھائی کو نہیں بلاتے، سگی بہن کو نہیں بلاتے. کیوں؟ پرسٹیج کی وجہ سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرسٹیج میں کمی آ جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جب ان بندوں کو اللہ تعالی جنت کی بے شمار نعمتیں دے گا، وہاں جا کر وہ لومڑی کی طرح رس ٹپکائے گا انگور دیکھ کر کے. کاش کہ میں دنیا میں جس جگہ میں تھا اس جگہ یہ ہوتا، اور جس جگہ میرا فلاں بھائی تھا اس جگہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. قیامت میں آدمی کو پچھتانا پڑے گا. یہ پنگنور ہے، یہاں پر میں گیا تھا ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. نماز کا وقت ہو گیا تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے. وہاں پر میں نے وہاں کے مؤذن صاحب کو دیکھا. خدا گواہ ہے، میں قسم کھا کر کے بولوں گا تو حانث نہیں ہوں گا، مجھے تو رونا آ گیا تھا ایک سیکنڈ کے لیے. مؤذن صاحب ہیں، اذان دے کر کے مصلی کے پاس آ کر کے بیٹھے ہیں اقامت کے لیے. ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور لنگی بھی پھٹی ہوئی ہے اور کہیں کہیں سلا ہوا ہے. اور جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے کپڑے بھی اچھے ہیں اور شاندار اچھے خاصے مالدار لوگ بھی آئے ہوئے. مؤذن صاحب کی حالت یہ ہے کہ کپڑے بالکل پھٹے ہوئے ہیں، ٹوپی کے اندر بھی وہ سلائی لگی ہوئی ہے. یہ دیکھ کر بہت مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. میں بھی اگر مقتدی ہوں اپنے مؤذن کا، مسجد کی خدمت کرنے والوں کا خیال نہیں کرتا، اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو قیامت میں مجھے جواب دینا ہوگا. میں کیسا مقتدی ہوں جس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ سن کر کے میں مسجد میں آ رہا ہوں، وہ بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، چپل اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں. اس حالت میں آ کر کے بیچارہ سارا محلہ سویا ہوا ہے. 4 بجے سے لے کر اس کے دماغ کے اندر اذان سوار ہو جاتی ہے کہ اٹھ جا اذان کہنا ہے، اٹھ جا اذان کہنا ہے. بیچارہ پریشان ہو کر کے، سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بیماری کے حالت میں سویا ہوا ہو، خوشی کے حالت میں سویا ہوا ہو، سفر سے آ کر کے تھک کر کے سویا ہوا ہو، اس کو اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے. اتنی محنت کے ساتھ آ کر کے وہ اذان کہتا ہے، نماز پڑھاتا ہے. لیکن ہم مقتدی کیسے ہیں؟ اپنے مؤذن کا خیال نہیں کرتے، مسجد کی خدمت کرنے والے امام کا خیال نہیں کرتے. بیچارے کے کپڑے پھٹے ہوئے. میں تو سفر میں تھا، کچھ نہیں کر پایا. بہرحال تو ہم لوگ غریبوں کو وہاں پر اسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ مؤذن صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان سے تو کہا نہیں، جماعت کھڑنے کا وقت ہو چکا تھا. میرے دل نے کہا کہ مؤذن صاحب آج آپ یہاں بری حالت میں ہیں لیکن اللہ کا نام لے رہے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سور کو پھونکا جائے گا، قبر سے سارے انسان نکل کر کے آئیں گے، سب لوگ خاموش نکلیں گے قبروں سے، لیکن 2 آدمی ایسے ہیں جب وہ قبر سے نکلیں گے خاموشی سے نہیں نکلیں گے. جب مؤذن قبر سے نکلے گا اللہ اکبر کہتا ہوا نکلے گا.
دنیا میں وہ اللہ کا نام دن میں 5 مرتبہ پکارا کرتا تھا، اے میرے بندے اب قیامت آ گئی ہے، اب حساب و کتاب کا وقت آ گیا ہے، اٹھ جا، قبر سے اٹھ۔ مؤذن کو پکارے گا، اٹھائے گا، تو مؤذن جس طرح دنیا میں اللہ اکبر کہا کرتا تھا، وہ قبر سے اٹھتے اٹھتے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طرح دوسرا آدمی جو حج کو جاتا ہے، اللہ کی خاطر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے جاتا ہے، اللہ کو سامنے اپنے حاضر سمجھ کر کے پکارتا ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے پکارا ہے، میں لبیک کہہ رہا ہوں، میں حاضر ہوں کہہ رہا ہوں، میں تیرے دروازے پر تیری چوکھٹ پر آ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ جب حاجی صاحب کہتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں تجھے دیکھ نہیں پایا، اے اللہ دنیا میں میری آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں تجھے دیکھ لیتا، میں نے صرف تیرا پاک گھر دیکھا، تیری مسجد کو دیکھا، آج تو مجھے حساب کے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے، قبر سے اٹھا رہا ہے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، آج میں اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ 2 بندے ایسے ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو اللہ کا نام لے کر کے نکلیں گے۔ بہرحال تو میں نے اس طرح اپنے دل کو کہا کہ اس مؤذن صاحب کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام مسلمان کو بھی اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر کو اگر بیماری ہوئی ہے تو وہ نحوست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کس کو نحوست بول رہے ہیں؟ پیغمبر کی بیماری کو؟ ذرا عقل سے تو کام لینا چاہیے۔ درود فاتحہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف درود پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، ان کا جو درجہ ہے، اس درجے کو برقرار رکھنا ہے۔ ایسا کوئی لفظ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے جس سے پیغمبر کی ذرا سی بھی گستاخی ہو جائے۔ ہم کس کو نحوست بول رہے ہیں؟ پیغمبر کی بیماری کو نحوست بول رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ عام بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اتنے درجات جنت میں ملتے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے